بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ ماہ جنوری 2021 میں ہمارے سبق کا عنوان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت، اور اس سبق کے اختتام پر ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ جان سکیں، اطاعت و اتباع کے بارے میں جان سکیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے بارے میں جان سکیں۔ انسان جب اپنے ارد گرد قدرت کے نظاروں پر غور کرتا ہے تو اسے یہ سمجھنے میں کوئی دقت یا کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ قدرت رکھنے والا اور پرورش کرنے والا، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور کوئی موجود ہے جو ان سب پر حکمران ہے اور ان سب کو بڑھنے کی قوت اور صلاحیت عطا کر رہی ہے۔ وہ رب کریم قدیر ہے، رب ہے، خالق ہے اور حکیم ہے، اور اس قدر وسیع کائنات کو اپنی دانائی اور حکمت سے چلا رہا ہے۔ اگر ہم اس پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہماری زبان قاصر ہے، ہماری زبان میں وہ قوت گویائی اور طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ ہم اس نعمت کے شکر کے بدلے اور ہم سے کم از کم جو ممکن ہے اس کے بدلے ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت سے مراد کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ محبت اصل میں کہتے ہیں کہ دل میں پیدا ہونے والی چاہت اور قلبی میلان۔ قلبی میلان سے مراد یہ ہوتا ہے، قلبی قلب سے نکلا ہے، اور میلان یعنی اسی چاہت کو کہتے ہیں، اس انسیت اور الفت کو کہتے ہیں جو دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ سب ہمارا اس منعم حقیقی، منعم کہتے ہیں جو نعمتوں کا دینے والا ہے، اس کی طرف ہونا چاہیے کہ جس کی عطا کردہ نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور جب ہمارے دل میں اس پروردگار کی حقیقی محبت پیدا ہوگی تو ہمارے اعمال میں بھی اس کی محبت کا اثر ہوگا اور ہم وہی اعمال انجام دیں گے جو اس کی خوشنودی اور رضا کا باعث ہوں گے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے محبت کی کیوں جائے؟ اب یہاں پر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یعنی والدین جو ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ ہماری خبرگیری کرتے ہیں، یعنی ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، ہم کو ہر طریقے سے جو ہے وہ خیال کرتے ہیں۔ تو پھر وہ پروردگار جو کہ ہمارے والدین سے بھی زیادہ یعنی ہماری نگہبانی کرتا ہے، ہمیں اپنی امان میں رکھتا ہے، کیونکہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جسے نہ دن کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور اس سے بات کا ذکر آیت الکرسی میں بھی پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ ہے کہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اور ہم جو اللہ کی نعمتوں، بے شمار نعمتوں کو دن رات استعمال کرتے ہیں تو اس اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے ہماری ہدایت اور رہنمائی کا سلسلہ یا انتظام فرمایا۔ تو اللہ کے ان لاتعداد نعمتوں کا یعنی اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو لوگ ایمان لائے ان کی ایمان یعنی مکمل ہونا، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کے عمل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت و اتباع کیا ہے یا اس کے معنی کیا ہیں؟ اطاعت کے معنی ہیں کہنا ماننا یا فرما برداری کرنا۔ جس طرح ہمارے ماں باپ ہیں یا ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں یا ہمارے بڑے ہیں کہ ہمیں کسی بات کے لیے کچھ کہتے ہیں تو ہم ان کی بات کو مانتے ہیں اور ان کی فرما برداری کرتے ہیں۔
تو یہ اطاعت کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے اتباع کے معنی ہے پیروی کرنا یا نقش قدم پر چلنا۔ یہاں پر بھی ہم وہی مثال دیں گے کہ جس طرح ہمارے والدین ہیں وہ ہمیں جس طرح سکھاتے ہیں زندگی کے طور طریقے یا زندگی کے راستے میں چلنے کے لیے جو ہمیں مطلب رہنمائی کرتے ہیں ہماری، تو ان کی بات کو مان کر اس راستے پر چلنا یہ اتباع کہلاتا ہے۔ اور جب بات آ جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسلمان ہونے کا جو عقیدہ ہے یا وہ پورا ہی اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اطاعت کے ساتھ اتباع کریں۔ اطاعت یعنی اللہ اور اس کے رسول کی ان کے کہے ہوئے کو ماننا، ان کی فرما برداری کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ اس نے اپنے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اپنی امت مسلمہ تک وہ پیغامات پہنچائے کہ رسول نے وہ کر کے دکھائے، تو رسول کے کہے ہوئے اور اللہ کے کہے ہوئے پر عمل کرنا یا اس پر چلنا وہ اتباع کہلاتا ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اطاعت کی ضرورت آخر کیوں ہے؟ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واسطہ اور ذریعہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو یا پیغامات کو بندوں تک پہنچانے کا جو ذریعہ بنایا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، اور اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، ان کی رہبری کے لیے ایک ذریعہ قرار دیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے احکامات پر عمل کر کے بندوں کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ قرآن میں اس طرح ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم واقعی میں اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہے نا، اگر اللہ کو چاہتے ہو، اس کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو رسول اکرم کی اتباع کرو، یعنی رسول اکرم جس طرح عمل کر کے دکھا رہے ہیں اس عمل پر، اس راستے پر چلو، تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اور اللہ نے اس آیت سے یعنی اس کا منشور صاف ظاہر کر دیا کہ اللہ یعنی اپنے احکامات کا عملی نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال یعنی جس کو ہم سنت نبوی کہتے ہیں اس کو بتاتا ہے، اور صاف ستھرا وضاحت فرما رہا ہے کہ میری خوشنودی اور رضا اس بات پر منحصر ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی اور اس کی محبت حاصل کرنا اس بات پر منحصر ہے، انحصار کرتا ہے، اس کے گرد گھومتی ہے کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل پر، ان کی پیروی کرو، ان کے احکام پر عمل کرو۔